اس نظام کو ایک دن فنا ہے، اور اس میں جو اللہ پاک نے حضرت انسان کی تخلیق کی، اس انسان کو بھی اس دنیا سے ایک دن کوچ کرنا ہے، جانا ہے۔ اس کا دل مانگے نہ مانگے، اس کی طلب ہو نہ ہو، وہ اللہ کا فرما بردار ہو نہ ہو، بالآخر ایک نہ ایک دن اس دنیا سے اس انسان نے جانا ہے۔ اب جانے کے بعد اس کو یاد رکھنے والے وہ کم ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہیں جو اللہ کے محبت میں مستغرق رہتے ہیں، اور اپنی زندگی کو انہوں نے اللہ کے حکموں کے مطابق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ڈالا، تو مرنے کے بعد بھی ان کا نام باقی رہتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تقویٰ کی زندگی گزارنے والے، اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنے والے۔ پھر اللہ رب العالمین بھی ان کو اسی طرح عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کا اکرام ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آدمی پر بڑا غصہ آتا ہے جو کہتا ہے کہ میں فارغ ہوں، کوئی کام نہیں کرتا، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا کے اندر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے سچی بات وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قرآن ہے، اور سب سے محفوظ حلقہ، مضبوط حلقہ وہ تقوی کا کلمہ ہے۔ اچھی بات ہے، بس سب سے بہترین ملت وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، سب سے عمدہ طریقہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، سب سے بہترین سیرت وہ انبیاء علیہم السلام ان کی سیرت ہے، سب سے اعلیٰ بات وہ اللہ کا ذکر ہے، اور بہترین کام وہ ہے جس کا انجام بخیر ہو، اور بدترین کام وہ ہے جو دین میں نیا کیا جائے اور انجام کے اعتبار سے بھی بد ہو۔ اور فرمایا کہ جس کے پاس مال کم ہو لیکن اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو، وہ اس مال سے بہتر ہے جو کثیر اور وافر مقدار کے اندر ہو لیکن اللہ سے دور کرتا ہو۔ یہ تھوڑا مال اس مال سے بہتر ہے۔ اور فرمایا کہ تم کسی جان کو روک لو برے کام سے، ظلم سے، کسی بھی آدمی کو روک لو، یہ اس حکومت سے، اس بادشاہت سے، اس عمارت سے بہتر ہے جس میں عدل اور انصاف نہ ہو سکے۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
اور فرمایا سب سے بری ملامت وہ موت کے وقت کی ملامت ہے، اور قیامت کے دن کی شرمندگی سب سے بڑی شرمندگی ہے، اور ہدایت ملنے کے بعد گمراہ ہونا یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے، اور دل کا غنا یہ سب سے بڑا غنا ہے، اور بہترین توشہ وہ تقویٰ ہے، وہ تقویٰ ہے۔ وہ تقوی کی زندگی ہے، وہ تقوی کا اختیار کرنا ہے، جس کے متعلق ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ حکیم صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے چار جگہ ڈھونڈا، وہاں نہیں ملے، وہ دوسری جگہ ملے، اس میں سے تیسری جگہ یہ تھی کہ میں نے عزت کو لوگوں میں، مخلوق میں ڈھونڈا، لیکن اللہ نے اس عزت کو وہاں نہیں رکھا، بلکہ عزت کو اللہ نے تقوی کے اندر رکھا ہوا ہے، اللہ نے تقوی کے اندر رکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے۔ ابی بن کعب وہ صحابی جن کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابی تھوڑا قرآن سناؤ، فرمایا کیوں یا رسول اللہ آپ ایسے ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابی کو کہو قرآن پڑھے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں ابی تقویٰ یہ کیا چیز ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمر کیا کبھی تم خاردار راستے سے گزرے ہو جو جھاڑیوں کے بیچ میں کانٹوں والا اور اس کے بیچ میں راستہ ہوتا ہے؟ یہاں شہر میں تو نہیں، گاؤں دیہات میں یہاں سے ٹرن کرو، ادھر سے کیکر آئے ہوئے، ادھر سے ایک بندہ یوں چھپتا ہے، یوں نیچے ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے، کپڑوں کو سمیٹتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جی ہاں گزرا ہوں۔ کیسے گزرے ہو؟ کا کپڑوں کو سمیٹ کر، پاؤں کا خیال کر کے، کہاں قدم رکھنا ہے، کہاں کانٹا ہے، کہاں نہیں ہے، بچانا ہے اپنے آپ کو اس طریقے سے کہ بھئی کپڑے کہیں پھنس نہ جائے، پھٹ نہ جائے، مجھے کانٹا چبھ نہ جائے۔ فرمایا تقویٰ اسی کو کہتے ہیں، تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں ایسے زندگی گزارے، کیونکہ چاروں طرف سے گناہ، اور انسان نے اس گناہوں کے اس دلدل سے، اس راستے سے اس طرح گزرنا ہے کہ اس کا دامن کہیں کسی گناہ کے کانٹے میں لگ کر پھنس نہ جائے، وہ دامن پھٹ نہ جائے، وہ دامن گناہ سے میلا نہ ہو جائے، ناپاک نہ ہو جائے۔ ایسے زندگی گزارنی ہے۔ اور اس کو آپ علیہ السلام نے بھی اپنے عمل سے کر کے دکھایا، آپ کے صحابہ نے بھی۔ تقویٰ دو قسم کا ہے، ایک تقویٰ کہ بھئی حرام سے انسان بچ جائے، اور ایک تقویٰ احتیاط کا تقویٰ کہ حرام تو اپنی جگہ، وہ حلال اور جائز امور کے اندر بھی احتیاط برتنا، جو کہ ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے، یہ تو کامل مومنوں کا کام ہے، کامل الایمان لوگوں کا کام ہے۔ لیکن تقویٰ بچنا یہ تو ہر مسلمان پر فرض ہے کہ انسان گناہ سے، حرام سے بچے، یہ لازم ہے اس پر۔ اور قرآن کریم نے جا بجا کہا، جا بجا، اذ قال لهم نوح الا تتقون، اذ قال لهم ہود الا تتقون، اذ قال لهم لوط الا تتقون، اذ قال لهم صالح الا تتقون، وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ وتزودوا خیر الزاد التقوى فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب۔ کہ تقوی اختیار کر لو، تقوی کا توشہ لے لو، تقوی کی پونجی اپنے پاس بنا لو، تقوی کا سرمایہ اپنے پاس جمع کر لو، تقوی کا انبار اپنے پاس لگا لو۔ یہ بہترین توشہ ہے، یہ بہترین سرمایہ ہے، یہ بہترین پونجی ہے، یہ بہترین مال ہے۔ اور یہ مخلوق میں نہیں ملتا، یہ اونچے عہدوں سے نہیں ملتا، یہ اونچے اداروں سے نہیں ملتا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بستر پر ایک مرتبہ ایک کھجور پڑی ہوئی آپ نے اٹھایا اور آپ نے فرمایا میرے بستر پر ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے آئی، ہو سکتا ہے یہ صدقے کی ہو، اس لیے میں اسے نہیں استعمال کرتا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ اس کا استعمال جائز نہیں تھا۔ سیدوں کے لیے زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ آپ کے بستر پر ہیں اور ہمارے ہاں پورا کھا کر پھر پوچھتے ہیں کہ یہ کون سے والے حرام مال میں سے آیا ہے۔ پتہ بھی ہے آنکھیں بند ہو تو دن بھی رات ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ایک مرتبہ آپ کے غلام نے ایک کھجور دی، آپ نے کھا لی، بعد میں آپ کو خیال آیا، آپ نے پوچھا کہ وہ جو کھجور تم نے دی تھی وہ کہاں سے آئی؟ تو اس نے کہا آقا امیر المومنین، زمانہ جاہلیت میں نے کچھ لوگوں پر کچھ منتر پڑھا تھا، وہ آج مل گئے اور انہوں نے اس منتر کا بدلہ مجھے کھانے کی صورت میں دیا، اس میں یہ کھجور بھی تھی، میں نے آپ کو دے دی۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً انگلی ڈال کر منہ میں کھے کرنے لگے اور الٹی کر دی۔ پھر خیال ہوا ہو سکتا ہے اس کے کچھ ذرات وہ پیٹ میں بچے ہوئے ہو، پانی خوب پیا، پھر انگلی ڈال کر کھے کرتے رہے اور پوری کھے کر کے تاکہ معدہ بالکل صاف ہو جائے۔ حالانکہ ایک کھجور لیکن ان کی زندگیوں میں وہ تقویٰ تھا۔ حضرت یہ صرف تقویٰ کھانے پینے میں نہیں، یہ دنیا کی ہر چیز کے اندر۔ حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت، جب انتقال کا وقت قریب آیا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازہ رات میں اٹھانا، جنازہ رات میں اٹھانا، تاکہ میرے کفن پر بھی کسی کی نگاہ نہ پڑے، میرے کفن پر بھی نگاہ نہ پڑے، اور کھجور کے پتے ڈال لینا میرے آئیں بائیں دائیں بائیں، تاکہ کسی کو میرے جسم کی اس حیت کا بھی پتہ نہ چلے کہ بھئی یہ کتنی بڑی تھی اور کتنی چھوٹی تھی، جسم کے اعتبار سے کیسی تھی، کیونکہ زندگی ایسی گزاری، یا تو اس آنکھ نے اپنے باپ مصطفیٰ کو دیکھا یا اپنے شوہر مرتضیٰ کو دیکھا، اور یا تو پوری زندگی
نہ دوپٹہ سر پر لیا، نہ پردہ کیا، نہ حیا، نہ شرم، مر جاتے ہیں تو پھر آ جاتے ہیں، او جی پیچھے ہو جاؤ، اس کا چہرہ اس کو دفن کرنا ہے، غیر محرم پیچھے ہو جاؤ۔ جب زندہ تھی، جس وقت حکم تھا، اس وقت تو چہرے کو چھپایا نہیں، اب لڑ رہے ہو الامان والحفیظ۔ تو محترم دوستو، یہ تقوی یہ اللہ کے ہاں بڑی قدر کی چیز ہے، بڑا مبارک عمل ہے، اور جس کو نصیب ہو جائے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تقوی والوں کے اعمال کو بھی قبول کرتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے کسی نے پوچھا کہ بھئی اللہ کے نزدیک اشرف الناس کون ہے لوگوں میں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی اٹھائی ایسے 2 مٹھیوں میں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بتاؤ اس میں کون سی مٹھی زیادہ افضل ہے؟ کہنے والوں نے کہا تو دونوں مٹھی آپ نے ایک جگہ سے اٹھائی ہے، ایک جیسی ہے۔ تو فرمایا انسان بھی اسی طرح ایک جیسے ہیں، ہاں جو تقوی والے ہیں وہ اللہ کے نزدیک اشرف الناس ہیں، وہ عزت والے ہیں، وہ مقام والے ہیں، وہ رتبے والے ہیں۔ اور قرآن کریم بھی اسی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، نسل انسانی چلی ایک مرد اور ایک انسان سے، ایک عورت سے، بابا آدم سے اور اماں حوا سے۔ وشعوبا وقبائل، اور یہ جو شعوب بڑے قبیلے اور قبائل چھوٹی شاخیں، یہ جو اللہ نے بنائی ہیں یہ لتعارفوا، تعارف کے لیے ہے، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تمہاری شناخت ہو سکے۔ یہ قبیلے فخر کے لیے نہیں بنائے گئے، یہ قبیلے صرف پہچان کے لیے بنائے گئے۔ بنی نوح میں اللہ نے اسماعیل، اولاد اسماعیل کو چنا، وہاں بنی ہاشم کو پھر چنا، قریش کو چنا، وہاں سے عبد المطلب کو چنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کا سلسلہ یہ بالکل پاک ہے سلسلہ، اس سلسلے کے اندر کوئی نجس، کوئی ایسی اور نسبت موجود نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید زادوں میں سے، حضرت علی کی اولاد میں، کسی نے ان کی تعریف کی کسی کے سامنے کہ جی یہ اہل بیت میں سے، یہ سید زادوں میں سے، اور کوئی عام آدمی تھے نہیں، خلیفہ منصور وقت کا بادشاہ، وزیر کو کہا لے کر آؤ جعفر صادق کو، آج اسے قتل کرنا ہے، آج نہیں چھوڑنا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کس طرف قدم اٹھا رہے ہیں؟ ایسے آدمی کو آپ مارنے جا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا بادشاہ میں ہوں یا تو ہے؟ جو کہا اسے کر ڈال۔ وزیر مجبور، اور بادشاہ نے کہا جیسے ہی وہ میرے دربار میں آئے میں سر سے یوں ٹوپی کو اوپر کروں، اس کی گردن اڑا دو، ختم کر دو۔ حضرت جعفر صادق کو جب دربار میں لایا گیا، جیسے ہی آپ داخل ہوئے، سر کو ٹوپی دور کرنا تو دور کی بات، بادشاہ خود تخت سے اٹھ کر نیچے آ گیا۔
اور حضرت کو بلا کر اپنے تخت پر بٹھا دیا، خود ادب کرنے والوں کی طرح لائن میں کھڑا ہو گیا، خوب اکرام کیا اور کہا حضرت کوئی خدمت ہو؟ فرمایا ایک ہی خدمت ہے، یاد رکھو آئندہ مجھے کبھی اپنی سلطنت اس بادشاہت میں نہیں بلانا، اپنے دربار میں نہیں بلانا، میری عبادت میں میری ریاضت میں فرق پڑتا ہے۔ جب وہ واپس چلے گئے، بادشاہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ آپ نے تو کچھ اور آرڈر پاس کیا تھا۔ کہا کیا کہوں، اتنا بڑا اژدہا ساتھ آ رہا تھا اور اس نے ایسے مجھے مخاطب کیا کہ اے بادشاہ اتنی سی بھی گستاخی کی تو تجھے تیری سلطنت کے ساتھ ہڑپ کر جاؤں گا۔ میری جرت کہاں تھی؟ وہ جعفر الصادق، کسی نے کہا یہ اہل بیت میں سے ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ہوں اہل بیت میں سے، لیکن یہ دعویٰ اور فخر نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر مجھ سے میرے پیارے نبی نے پوچھ لیا کیا تم جو اہل بیت کی طرف نسبت کرتے تھے اس دعوے پر قائم تھے؟ اس لیے کہ نبی کا کام تھا انسانیت کی خدمت کرنا، کیا تم اس پر قائم رہے؟ میں تو شرمسار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو جی لیبل لگتے ہیں اور گھر کے باہر لگایا ہوتا ہے سید ہاؤس، وہ ایسا سید ہے جس کی زندگی میں نہ نماز ہے، ایسا سید ہے جس کی زندگی میں نہ روزہ ہے، ایسا سید ہے جس کی زندگی میں نہ حج ہے، ایسا سید ہے جس کی زندگی میں نہ زکوٰۃ ہے، اور کہتا ہے میں سید ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا کر اے فلاں قبیلے، اے فلاں قبیلے، اے فلاں قبیلے، اپنے چچا عباس سے کہا، اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی کہا۔ صرف نسبت نہیں، عمل کر کے جانا۔ یہ کہنا کافی نہیں ہوگا کہ ہم نبی کے خاندان میں سے ہیں۔ نبی کا خاندان وہ تو نماز نہیں چھوڑتا تھا، حسن و حسین کٹ گئے، حسین کربلا کی وادی میں کٹ گیا، نماز کو نہیں چھوڑا، تو کیسا سید ہے؟ تو فرمایا کہ انسان ڈھونڈتا ہے عزت کو لوگوں کے اندر، مخلوق کے اندر، لیکن اللہ نے اسے مخلوق میں نہیں رکھا، اسے تقوی میں رکھا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے، عزت والا وہ ہے جس کی زندگی میں تقوی موجود ہے، جس کی زندگی میں تقوی ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے بتایا کہ ایک کامل ایمان لوگ ہیں جو تقوی کے اندر بھی شدت احتیاط۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پتہ چل گیا کہ کوفہ کے بازار میں کچھ بکریاں آئی ہیں جن کو چوروں نے چوری کیا، ڈاکوؤں نے لوٹا، اور اب بازار میں آئی ہیں بکنے کے لیے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ آ کر پوچھتے ہیں مولوی صاحب چوری کا مال ہمیں سستے میں مل رہا ہے، لے لیں کہ نہیں لے لیں؟ جب پتہ بھی ہے کہ چوری کا ہے، پتہ بھی ہے کہ لوٹ کر آیا ہے، چوری کر کے آیا ہوا ہے، ڈاکہ ڈال کر آیا ہوا ہے، کبھی حلال کا مسئلہ پوچھنے نہیں آتے ہیں۔ امام صاحب کو پتہ چلا، آپ نے گوشت کھانا چھوڑ دیا، آپ نے پتہ کیا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، بتانے والوں نے بتایا تقریباً 7 سال تک یہ بکری زندہ رہتی ہے۔ آپ نے 7 سال تک اپنے زبان پر بکری کا گوشت نہیں رکھا۔ اسے کہتے ہیں تقوی، اسے کہتے ہیں تقوی۔ پھر آپ کو پتہ چلا کہ کچھ لوگوں نے بکری کو کاٹا اور اس کے کچھ چیچڑے مچڑے اسے اٹھا کر کوفہ کے دریا میں پھینک دیا۔ آپ نے پوچھا مچھلی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ بتایا اتنا عرصہ۔ آپ نے مچھلی بھی اتنا عرصہ چھوڑ دی کہ یہ چیچڑے گئے ہیں، ان کو سمندر کی دریا کی مچھلیوں نے کھایا ہوگا، اس لیے امام صاحب یہ شبہ والی چیز کو بھی نہیں کھاتا، اسے کہتے ہیں تقوی۔
اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ وہ کسی نے ایک بات ایسے کہہ دی کہ نجاست لگ جائے، گندگی جسم والی، وہ ایک درم کے برابر ہو، ایک درم، اور ایک حصے پر کپڑے کے لگ جائے تو نماز ہونا مشکل ہو جاتی ہے۔ امام صاحب کے آپ جا رہے تھے، کچھ مٹی اڑی اور آپ کے کپڑوں پر لگ گئی، آپ نے نہر کے قریب اپنے سارے کپڑے دھو ڈالے۔ کسی نے کہا حضرت آپ کا تو فتویٰ ہے کہ نجاست غلیظہ وہ لگ جائے اور درم کے بقدر تب جا کر کپڑے کو دھویا جاتا ہے، یہ تو مٹی اڑی ہے اور آپ کے کپڑوں پر لگ گئی ہے اور آپ نے پورے کپڑے دھو ڈالے۔ آپ نے فرمایا وہ فتویٰ تھا، یہ تقویٰ ہے۔ فتویٰ اپنی جگہ پر، تقویٰ اپنی جگہ پر۔ اللہ ہم سب کو تقوی والی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا